باب رویت انبیاء و ملائکہ فصل رویت انبیاء کا ثبوت فصل رویت عین ذات اور رویت مثالی میں اختلاف فصل حالت بیداری میں رویت انبیاء فصل مشائخ کے اقوال فصل علماء امت کی تحقیق فصل رویات جنات و شیاطین فصل رویت جنات کا ثبوت فصل خرق عادات اور اہل سنت والجماعت کا مسلک رویت انبیاء و ملائکہ رویت انبیاء و ملائکہ و ارواح کا معاملہ کشف سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ چیزیں مقصود بالذات نہیں، ہاں کبھی اس راہ کے مسافر کو یہ نعمتیں نعمتاً حاصل ہو جاتی ہیں۔ پچھلے کئی ابواب میں بیان ہو چکا ہے کہ تصوف و سلوک میں مقصود بالذات رضا الہی کا حصول ہے۔ اس کی تکرار کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ مروجہ تصوف میں سب سے زیادہ بے اعتنائی اسی سے برتی جاتی ہے۔ صحیح اسلامی تصوف سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان تفویض اللہ، الامور کلها الى اللہ تعالی ماشاء کل نفس اللہ، ذائقۃ الموت ماشاء اللہ۔ ثم الینا ترجعون۔ ترجمہ: تصوف کی ابتدا اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا ہے اور اس کی انتہا اسباب سے نظر اٹھا لینا اور تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے۔ فصل رویت انبیاء کا ثبوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام علیہ السلام اور ملائکہ کی حالت بیداری میں رویت مختلف فیہا نہیں ہے۔ اگر کچھ اختلاف ہے تو اس میں کہ مرئی یعنی جو دیکھے جاتے ہیں ان کی ذات مقدسہ بعینہ ہی ہے یا اس کی مثل ہے۔ ایک قلیل بلکہ اقل جماعت کا خیال ہے کہ یہ مرئی یعنی یہ جو روح نظر آتی ہے صورت میں ذات نہیں بلکہ صورت مثالیہ ہوتی ہے۔ اکثر علماء ظاہر و باطن حالت بیداری میں رویت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعینہ ہی کے قائل ہیں۔ نمبر 1، علامہ ابن تیمیہ نے اقتضاء صراط مستقیم میں اس پر اظہار رائے کیا ہے اور اس کے قائل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ عمر کو کہو کہ صلاۃ استسقاء کے لیے لوگوں کو باہر نکالو۔ نمبر 2، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا۔ وَإِن سَأَلْتَنِي عَنِ الْخَبْرِ الصِّدْقِ فَإِنِّي تَلْمِيذُ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ بِلَا وَاسِطَةٍ كَمَا إِنِّي أُوَيْسِيٌّ لِرُوحِ حضرت الرسالۃ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر پر صفحہ نمبر 102 پر ہے۔ فرماتے ہیں اگر سچ پوچھو تو میں تعلیم قرآن میں اویسی ہوں جس طرح فیض باطنی میں اویسی ہوں۔ میں نے روح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید پڑھا جیسے فیض باطنی حاصل کیا۔ مزید تفصیل کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی فیوض الحرمین اور تفہیمات الہیہ ملاحظہ ہوں۔ نمبر 3، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل رسالہ تنویر الملک فی امکان رؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والملک لکھی ہے، جس کی تفصیل ملاحظہ ہو۔ نمبر 4، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمِنْ أَوَّلِ الطَّرِيقَةِ تَبْتَدِئُ الْمُشَاهَدَاتُ وَالْمُكَاشَفَاتُ حَتَّى إِنَّهُمْ فِي يَقْظَتِهِمْ يُشَاهِدُونَ الْمَلَائِكَةَ وَأَرْوَاحَ الْأَنْبِيَاءِ وَيَسْمَعُونَ مِنْهُمْ أَصْوَاتًا وَيَقْتَبِسُونَ مِنْهُمْ فَوَائِدَ۔ ترجمہ: طریقہ سلوک کے ابتدائی مشاہدات اور مکاشفات سے شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ سالکین بیداری میں انبیاء کے ارواح اور ملائکہ کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کا کلام سنتے ہیں اور ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ ترجمہ ختم ہوا۔ مگر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دیگر صوفیاء اور علماء سے اتنا اختلاف کرتے ہیں کہ رویت مثال کے قائل ہیں، عین ذات کے قائل نہیں۔ رویت عین ذات اور صورت مثالی میں اختلاف۔ علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے سے اختلاف کیا ہے۔ قال الغزالی انما هو مثال روحہ صلی اللہ علیہ وسلم المقدسۃ عن الصورت والشکل سبحان اللہ، رؤیت اللہ فی المنام بذالک فلا ادری ما اراد بہ رحمہ اللہ۔ ترجمہ: امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی مثال کی زیارت ہوتی ہے
نہ بعینے ہی جسم مقدس کی، اور اس کو رؤیت باری فی المنام سے تشبیہ دی ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس سے آپ کا کیا ارادہ ہے۔ ترجمہ ختم۔ پھر علامہ شورانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ صالح عطیہ ابناسی رحمہ اللہ علیہ، شیخ قاسم مغربی رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ یقول رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقظۃ بصنعاء بضع وسبعین مرۃ، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 70 سے زیادہ مرتبہ بیداری میں دیکھا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ حل الرؤیۃ لذات المصطفیٰ بجسمہ وروحہ او لمثالہ، وفصل القاضی ابو بکر بن عربی فقال رؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصفت المعلومۃ ادراک علی الحقیقۃ، ورأیتہ علی غیر صفتہ ادراک للمثال، وهذا الذي قاله القاضي في غاية الحسن، ولا يمنع رؤية ذاته الشريفة بجسده لروحه، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء أحياء۔ ترجمہ، کیا رؤیت رسول بجسم ہی ہے یا صورت مثالی کا دیکھنا ہے؟ اور قاضی ابو بکر بن عربی نے اس پر محاکمہ کیا اور فرمایا کہ صفت معلومہ کے ساتھ حضور کی رؤیت حقیقت پر محمول ہوگی، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے موافق ہے اس شان میں دیکھنا رؤیت حقیقت پر محمول ہوگی، اور غیر صفت معلومہ کے ساتھ رؤیت مثالی پر محمول ہوگی۔ قاضی موصوف کا محاکمہ بہت خوب ہے، اور حضور کی رؤیت جسدی و روحی میں کوئی امر مانع نہیں بن سکتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں۔ پھر فرمایا قال عبداللہ بن سلام ثم اتیت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لأسلم علیہ وهو محصور فقال مرحبا یا اخی انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه الخوخة فقال یا عثمان حصروک قلت نعم، قال عطشوک قلت نعم، فأدلى لي دلوا فيه ماء فشربت حتى رويت حتى إني لأجد برد بين ثديي وبين كتفي، فقال إن شئت نصرت عليهم وإن شئت أفطرت عندنا، فاخترت أن أفطر عنده، فقتل ذلك اليوم۔ وهذه القصة مشهورة عن عثمان وزوجه في كتب الحديث بالإسناد، أخرجها ابن أبي أسامة في مسنده وغيره، وقد فهم المصنف منها أنها رؤيته يقظة إن لم يصلح عدها في الكرامات لأن رؤية المنام يستوي فيها كل أحد۔ صفحہ نمبر 107۔ ترجمہ، عبداللہ بن سلام نے کہا کہ پھر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا کہ انہیں سلام عرض کروں، اور وہ محصور تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خوش آمدید کہا اور فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کھڑکی میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نے تمہیں محصور کر لیا ہے؟ عرض کیا کہ جی ہاں۔ پھر فرمایا انہوں نے پیاسا رکھا؟ عرض کیا جی ہاں۔ پھر حضور نے میری طرف ڈول بڑھایا جس میں پانی تھا، میں نے پانی پیا اور سیر ہو گیا حتیٰ کہ میں اس کی ٹھنڈک سینے میں محسوس کرتا ہوں۔ پھر فرمایا اگر تو چاہے تو میں تمہاری مدد کروں، اگر تو چاہے تو آج ہمارے پاس افطاری کرے۔ تو میں نے اس کو پسند کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افطار کروں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روز شہید کر دیے گئے، اور یہ قصہ مشہور ہے اور کتب حدیث میں باسناد موجود ہے۔ اس کو ابن ابی اسامہ نے اپنی مسند میں اخراج کیا ہے اور دوسروں نے بھی، اور حق بات یہ ہے کہ مصنف نے اس روایت سے رؤیت رسول کو بیداری میں سمجھا، ورنہ اس روایت کو کرامات کے ضمن میں بیان کرنا ٹھیک نہ ہوتا، کیونکہ خواب میں رؤیت رسول میں تو سب لوگ مساوی ہیں۔ فصل، حالت بیداری میں رؤیت کی بنیاد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کے الفاظ سے یہ مفہوم اخذ کیا گیا ہے اور یہی روایت اس کی بنیاد ہے۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا قریب ہے کہ وہ بیداری میں بھی دیکھ لے گا۔
فصل مشائخ کے اقوال. قال الشيخ صفي الدين في رسالته قال لي الشيخ أبو العباس الحزار دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة فوجدته يكتب مناشير للأولياء بالولاية وكتب لأخي محمد منهم منشورا. شیخ صفی الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ میں فرماتے ہیں کہ شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ اولیاء اللہ کے لیے ولایت کے منشور لکھ رہے ہیں. ان میں سے ایک میرے بھائی محمد کا منشور بھی تھا. ترجمہ ختم ہوا. فقال ابو عبداللہ القریشی سافرت الى الشام فلما وصلت الى قریب ضریع الخلیل علیہ السلام تلقانی الخلیل فقلت یا رسول اللہ اجعل ضیافتي عندك الدعاء لأهل مصر فدعا لهم ففرج الله عنهم. قال اليافي وقوله تلقاني الخليل قول حق لا ينكره إلا جاهل بمعرفته ما يروى إليه من الأحوال التي يشاهدون فيها ملكوت السماء والأرض وينظرون الأنبياء أحياء غير أموات كما أنظر النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام في الأرض ونظره أيضا وجماعة من الأنبياء وسمع منهم مخاطبات. ترجمہ. ابو عبداللہ قریشی کہتے ہیں کہ میں نے شام کا سفر کیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار مقدس پر پہنچا تو آپ مجھے ملے. میں نے عرض کیا کہ آپ کے ہاں میری مہمانی یہ ہے کہ اہل مصر کے لیے دعا فرمائیں. آپ نے دعا فرمائی تو اہل مصر کی مصیبت دور ہو گئی. امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قریشی کا یہ قول ہے کہ میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. اس کا انکار صرف جاہل ہی کرے گا جو صوفیاء کے احوال سے ناواقف ہے. وہ لوگ آسمان اور زمین کا مشاہدہ کرتے ہیں، انبیاء کو زندہ دیکھتے ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زمین پر دیکھا اور ان کو مع جماعت کے آسمان پر دیکھا اور ان سے باتیں سنی. ترجمہ ختم ہوا. قال رجل للشيخ ابن العباس المرسي يا سيدي صافحني بكفك هذا فإنك لقيت رجلا وبلادا. فقال والله ما صفحت بكفي هذه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وقال الشيخ لو حجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين. ترجمہ. ایک شخص نے شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ المرسی سے عرض کیا کہ مجھ سے مصافحہ کیجئے کیونکہ بڑے ملکوں میں پھرے ہیں اور بڑے بڑے مردان خدا سے مصافحہ کیا ہے. شیخ نے فرمایا کہ میں نے یہ ہاتھ سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سے نہیں ملائے اور فرمایا کہ اگر حضور کی ذات ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھ سے اوجھل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا. ترجمہ ختم ہوا. قال رجل للشیخ ابن عباس المرسی یا سیدی صافحنی بکفک هذا فإنك لقيت رجالا وبلادا. فقال والله ما صفحت بكفي هذه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وقال الشيخ لو حجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين. ترجمہ. ایک شخص نے شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ المرسی سے عرض کیا مجھ سے مصافحہ کیجئے کیونکہ بڑے ملکوں میں پھرے ہیں اور بڑے بڑے مردان خدا سے مصافحہ کیا ہے. شیخ نے فرمایا کہ میں نے یہ ہاتھ سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سے نہیں ملائے اور فرمایا کہ اگر حضور کی ذات ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھ سے اوجھل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا. وقال البارزی وقد سمع من جماعت من الاولیاء فی زماننا وقبله انهم رأوا النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی الیقظة حیا بعد وفاته. علامہ بارزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ محقق بات یہ ہے کہ ایک جماعت اولیاء نے ہمارے زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد وفات زندہ حالت بیداری میں دیکھا. از بعض صالحین حکایات دریں باب آمدہ و بصحت رسیدہ و حکایات و روایات مشایخ بسیار است نزدیک بحد تواتر رسیدہ است. بعض صالحین سے اس باب میں بہت سی حکایات صحت کے ساتھ موجود ہیں اور روایات مشائخ اتنی زیادہ ہیں کہ حد تواتر کو پہنچ چکی ہیں جن کو جھوٹ پر محمول کرنا ناممکن ہے. فصل علماء امت کی تحقیق. علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اس پر بحث فرماتے ہوئے لکھتے ہیں
هل تمكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة؟ فأجاب بقوله أنكر ذلك جماعة وجوزه آخرون وهو الحق، فقد أخبر بذلك من رؤيتهم من الصالحين، بل استدل بحديث البخاري من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أي بعين رأسه، وقيل بعين قلبه. ثم قال وفي شرح ابن أبي جمرة للأحاديث التي انتقلها من البخاري ترجيح لقاء الحديث على عمومه في حياته ومماته لمن له أهلية لاتباع السنة. ونظيره قال ومن يدعي الخصوص بغير تخصيص مسلم صلى الله عليه وسلم فقد تعسف، ثم ألزم منكر ذلك بالله غير مصدق بقوله الصادق، وبأنه جاهل يقتضي بأنه جاهل بقدرة القادر، بأنه منكر بكرامات الأولياء مع ثبوتها بدلائل السنة الواضحة. ومراده بعموم ذلك وقوع رؤيته اليقظة الموعودة بها، فمن رآه في المنام ولو مرة واحدة تحقيقا لوعده الشريف الذي لا يخلف، وأكثر ما يقع ذلك للعامة قبل الموت عند الاحتضار فلا تخرج روحه حتى يراه۔ ترجمہ: کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بیداری میں ممکن ہے؟ علامہ ابن حجر نے جواب دیا کہ ایک جماعت منکر ہے اور ایک جماعت قائل ہے، اور یہی جماعت حق پر ہے۔ رؤیت کی خبر صالحین کی ایسی جماعت نے دی ہے جس پر اتہام یعنی تہمت نہیں لگایا جا سکتا، بلکہ جواز کی دلیل حدیث بخاری سے پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عن قریب بیداری میں دیکھ لے گا۔ تو کسی نے سر کی آنکھوں سے دیکھنا مراد لیا ہے، کسی نے دل کی آنکھوں سے۔ پھر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری عبداللہ ابن ابی جمرہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا، جنہوں نے بخاری کی حدیث کی شرح کرتے ہوئے خواب کی حدیث کو عموم پر ترجیح دی ہے، خواہ حیات میں ہو خواہ ممات میں، مگر کامل متبع سنت کے لیے ہے۔ پھر شارح مذکور نے فرمایا جس نے تخصیص حدیث کا دعویٰ کیا ہے اس نے تعسف کیا ہے۔ پھر اس کو الزام دیا ہے کہ جب حضور نے تخصیص نہیں فرمائی تو وہ کیوں کرتا ہے، پھر یہ کہ فرمان نبوی کا منکر ہے، پھر یہ قدرت قادر سے جاہل ہے، اور وہ کرامات اولیاء کا منکر ہے، حالانکہ کرامات واضح سنت رسول سے ثابت ہیں، اور مراد شارح مذکور کی عموم حدیث سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور مراد شارح مذکور کی عموم حدیث سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بیداری میں ہے، جس کا وعدہ حضور نے خواب والے کو دیا ہے۔ اگرچہ زیارت ایک دفعہ ہو، وعدہ پورا کرنے کے لیے کافی ہے، اس میں جائز نہیں، اور اکثر عوام الناس کو قریب موت زیارت ہو جاتی ہے، اور روح اس کے جسد سے خارج نہیں ہوتی جب تک زیارت نہ ہو جائے۔ ترجمہ ختم۔ بخاری کی اس روایت کا صحیح مفہوم تو یہی ہے جو رؤیت یقظہ سے بیان کیا گیا ہے، البتہ مسلم میں فَكَأَنَّهَا رَآنِی ہے، یعنی مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ گویا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا، یعنی حضور نے فرمایا جس حدیث میں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا تو وہ مجھے دیکھ لے گا، لیکن مسلم کے الفاظ یہ ہیں فَكَأَنَّهَا رَآنِی، یعنی اس نے گویا مجھے ہی دیکھ لیا، اور ابن ماجہ میں ہے فَقَدْ رَآنِی، اور ابن ماجہ کے الفاظ یہ ہیں کہ تحقیق اس نے مجھے ہی دیکھ لیا۔ ان میں احتمال ہے، اور بخاری کی اس حدیث میں یہ تعویل کرنا کہ ان قریب اس کی صحیح تعبیر دیکھ لے گا کتنا تعسف ہے۔ فسیرا کا مفہوم ضمیر متکلم حضور کی ذات اقدس ہے، اور تعبیر خواب کو مفعول بنانا تعویل بعید ہے۔ در حقیقت مفعول ضمیر متکلم حضور کی ذات اقدس ہے۔ اس کی تائید ان حدیث سے ہوتی ہے جو لیلۃ المعراج کے سلسلے میں آئی ہیں کہ حضور نے انبیاء علیہ السلام کو دیکھا، ان سے باتیں کی، استفادہ کیا۔ یہ تھا معجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہی ہوئی کرامت اولیاء کی۔ وقد تقرر ان ما جاء للانبیاء معجزۃ جاز للاولیاء کرامۃ،
یہ بات بار بار بتائی جا چکی ہے اور پائے تکمیل کو پہنچ چکی ہے کہ جو چیز انبیاء کرام کے لیے معجزے کے طور پر ہو وہ ان کے متابعین کے لیے کرامت کے طور پر ہوتی ہیں۔ یہ بات جمہور کے نزدیک ثابت ہو چکی ہے کہ جو چیز انبیاء علیہ السلام کے لیے معجزہ ہے اولیاء رحمہم اللہ کے لیے کرامت ہے۔ ترجمہ ختم ہوا۔ اور ابن کثیر نے فرمایا انا لا نجوز ظہور الکرامت علی الولی عند ادعاء الولایت الا اذا اقر عند ذلك الدعوی بکونہ علی دین ذلك النبی الذي كان الامر كذلك صارت تلك الکرامت لذلك النبی معجزۃ وهو کرامت۔ ترجمہ ہم کسی مدعی ولایت سے ظہور کرامت کے اس وقت قائل ہوں گے جب وہ اس دعویٰ کے ساتھ یہ اقرار بھی کرے کہ میں اسی نبی کے دین پر ہوں، اور جب دعویٰ اس صورت میں ہوا تو یہ کرامت اس نبی کا معجزہ ہوگا اور اس کی رسالت کی تائید ہوگی۔ ترجمہ ختم ہوا۔ لیکن بعض ظاہربین علماء جب اس کو نہیں سمجھ سکتے تو سرے سے انکار کر دیتے ہیں، جیسا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فَإِنَّ وَرَاءَهَا أَسْرَارٌ دَقِيقَةٌ وَأُمُورٌ عَمِيقَةٌ فَعَالِمٌ يَصِلُ إِلَيْهَا لم يصدق بها فما لم يصل إليها لم يصدق بها۔ ترجمہ اس سے آگے دقیق اور عمیق اسرار ہیں، جب تک انسان ان امور تک نہ پہنچے تو ان کی تصدیق اس کے لیے ناممکن ہے۔ فائدہ: نبی کا معجزہ نہ عین نبوت ہے، نہ جزو نبوت، نہ شرط نبوت، بلکہ ایک دلیل اور سند ہے اور کمالات نبوت کی علامات میں سے ہے۔ یہی معجزہ منتقل ہو کر نبی کی امت میں اس کے صحیح وارثوں میں کرامت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ کشف: رؤیت انبیاء علیہم السلام، ملائکہ اور ارواح کرامت کی قسم سے ہیں۔ فصل: رؤیت جنات و شیاطین۔ کیا جنات اور شیطان کو دیکھنا ممکن ہے؟ قرآن میں آتا ہے کہ جن اور شیاطین نہیں دیکھے جاتے، ہاں وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ عذاب و ثواب قبر ثقلین نہیں دیکھ سکتے۔ رؤیت عذاب و ثواب کا قائل ہونا قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مدعی رؤیت جن کی شہادت بھی مردود قرار دی ہے۔ فصل: رؤیت جنات کا ثبوت، یعنی جنات کو دیکھنے کا ثبوت۔ واستدل الخطابی بهذا الحدیث على ان اصحاب سلیمان علیہ السلام كانوا يرون الجن فی اشکالہم و ہیئتہم حال تصرفہم۔ قال واما قولہ تعالی انہ یراکم هو وقبیلہ الی آخرہ فالمراد الاکثر الاغلب من احوال بنی آدم۔ ترجمہ: علامہ خطابی نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو باندھنا چاہا تاکہ صبح مدینے کے لڑکے اس سے کھیلیں، مگر بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے یہ ارادہ ترک کر دیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی جنوں سے کام لیتے وقت انہیں دیکھتے تھے۔ رہا فرمان باری تعالیٰ کا کہ شیطان اور اس کا کنبہ تمہیں اس جگہ سے دیکھتا ہے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے، تو یہ حکم اکثر اور اغلب پر ہے، یہ نہیں کہ جن دیکھے نہیں جا سکتے، یعنی اکثر لوگ اور غالب اکثریت نہیں دیکھ سکتی، یہ نہیں کہ جن دیکھے نہیں جا سکتے۔ اس پر علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اعتراض کیا ہے اور فرمایا ہے بأن نفی رؤیت الانس الجن علی ہیئتہم لیس بقاطع من الآیت بل ظاہر انہ ممکن فإن نفی رؤیتها ایاہم مقید بحال رؤیتہم لنا ولا ينفی امکان رؤیتنا لہم فی غیر تلک الحالت ویحتمل العموم۔ ترجمہ: نفی رؤیت جنات آیت سے قطعی طور پر ثابت نہیں بلکہ صرف احتمال ہے، کیونکہ ہماری عدم رؤیت مقید ہے ان کی رؤیت کے وقت سے، نہ کہ عام، یعنی وہ تمہیں جب دیکھتے ہیں تو تم نہیں دیکھتے، اور جب وہ نہ دیکھتے ہوں تو اس سے انکار نہیں کہ تم اس کو دیکھ سکتے ہو۔ ہاں احتمال عموم کا بھی ہے۔ ترجمہ ختم ہوا۔ علامہ الوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بحث کرتے ہوئے فرمایا وقال والقضیۃ مطلقۃ لا دائمۃ وفیہ وعلی ھذا لا يفسق مدعی رؤیتہم فی صورہم الاصلیہ اذا كان مظنۃ للکرامۃ وليس فی الآیۃ اکثر
من نفی رؤیتہم کذالک بحسب العادت۔ ترجمہ، یہ قضیہ مطلقہ ہے، دائمہ نہیں، اور اسی روح المعانی میں ہے کہ سبحان مدعی اللہ، رؤیت کا یعنی جنات کو دیکھنے کا ماشاء دعویٰ کرنے اللہ، والے فاسق نہ ہوگا کہ اس کی شہادت سبحان رد کی جائے، اللہ، خصوصاً جب کرامت کا گمان بھی ہو۔ ماشاء اور آیت میں اللہ، نفی رؤیت کی ماشاء بطور اللہ، عادت کے ہے، نہ کہ بطور کرامت کے اور خرق عادت کے۔ ترجمہ ختم ہوا۔ اور علامہ بیہقی نے مناقب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یقول من زعم انہ یری الجن ابطلنا شہادتہ الا ان یکون نبیا۔ حضرت ربیع فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ جس شخص نے کہا کہ میں جنوں کو دیکھتا ہوں، ہم اس کی شہادت مردود قرار دیتے ہیں سوائے اس کے کہ دیکھنے والا نبی ہو۔ فائدہ، علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مراد رؤیت بصری ہے، نہ جو بطور عادت کے ہے، نہ کہ خرق عادت۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ روحانی اور قلبی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، جو الا ان یکون نبیا کی استثناء سے ظاہر ہے۔ اور یہ مسلم ہے کہ کشف از قبیل کرامت ہے، اور کرامت معجزہ کی فرع ہے۔ نبی کا جنات کو دیکھنا معجزہ ہوا اور ولی کا دیکھنا کرامت ہوا۔ نمبر 2، علامہ الویسی کے بیان سے معلوم ہوا کہ عادت کے طور پر رؤیت ممکن نہیں، لیکن کرامت کے طور پر ممکن ہے۔ اس سے حدیث ثقلین کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ عذاب و ثواب قبر عادت کے طور پر معلوم نہیں ہو سکتے، ہاں خرق عادت کے طور پر معلوم ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ کشف قبور کے سلسلے میں واقعات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے احادیث میں موجود ہیں، لہذا نفی سے نفی عادت کی ہوئی اور ثبوت سے ثبوت خرق عادت کا ہوگا۔ رہا یہ سوال کہ یہ کیسے ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب یہ خرق عادت ہے تو عادت سے کیسے بتایا جا سکتا ہے اور کیوں کر معلوم ہو سکتا ہے؟ ہاں 6 ماہ مسلسل صرف کرو، اگر خدا کو منظور ہوا تو دیکھ لو گے۔ فصل، خرق عادت اور اہل سنت والجماعت کا مسلک۔ کشف و کرامت کا تعلق خرق عادت سے ہے، اور اہل سنت کے نزدیک کرامت معجزہ کی فرع ہے۔ اس کے انکار سے متواترات کا انکار لازم آتا ہے۔ جن لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے وہ غلط فہمی سے امور خرق عادت کو امور عادیہ طبعیہ پر قیاس کرتے ہیں۔ اس صورت میں وہ قدرت قادر کے انکار کا ارتکاب کرتے ہیں۔ عند اہل سنت ان الرؤیت لا یشترط لها عقلا عضو مخصوص ولا مقابله والاقرب وانما تلك امور عادیہ يجوز حصول الادراک مع عدمها عقلا وكذلك حكموا بجواز رؤیت اللہ تعالی فی الآخرۃ خلافا لأہل البدع بوقوفهم مع العادت۔ ترجمہ، اہل سنت کا رؤیت کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ اس کے لیے کسی خاص اندام، عضو یعنی آنکھ کا ہونا شرط نہیں، نہ دیکھی جانے والی چیز کا مقابل اور قریب ہونا شرط ہے، کیونکہ یہ امور عادیہ ہیں اور رؤیت عقلاً جائز ہے بغیر ان امور عادیہ کے۔ اس وجہ سے آخرت میں رؤیت باری تعالیٰ کے جواز کا حکم کیا ہے۔ اس کے برعکس اہل بدعت رؤیت کو عادت پر موقوف جانتے ہیں۔ ترجمہ ختم ہوا۔ اور یہ واضح بات ہے کہ جس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوتی ہے وہ مرد صالح ہے، اس کے قلب میں نور ہے۔ اگر کاملین میں سے کوئی اس کی تربیت کرنے والا ہو تو بیداری میں بھی یقیناً حضور کی زیارت سے مشرف ہو جائے گا۔ وہ بعض گویند کہ این بشارت است برانیاں کی جمال اورا در خواب کہ آخر بعد از انقطاع و ارتفاع قدرات نفسانیہ و قطع علیہ کے جسمانیہ بمرتبہ برسند کہ بے حجاب کشفن و عیان در بیداری بہیں سعادت فائز باشند ہے، چنانچہ اہل خصوص از اولیاء را میں باشند۔ البتہ ان حجابات کے دور کرنے کے لیے مناسب ذرائع اور وسائل اختیار کرنے پڑیں گے جن سے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب ہو جائے۔ حجاب اٹھا تو زیارت ہو جائے گی، اور وہ وسیلہ جس سے حجابات دور ہوتے ہیں ذکر الہی ہے۔ اس سے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے، ملائکہ اور انبیاء سے مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ذکر الہی کے ساتھ چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، تصحیح عقائد ضروری ہے، شرک و بدعت کو دل سے نکال دے۔ نمبر 2، اعمال صالحہ کا عادی ہو جائے۔ نمبر 3، حرام سے بچنے کی پوری کوشش کرے۔ نمبر 4، کامل کی صحبت اختیار کرے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل نبوت زندگی پر نگاہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے
ان اللہ بغض الیہ الاثنان وحبب الیہ خلال الخیر ولزوم الوحدت فرارا من قرناء سوء فلما لزم ذلك اعطاه الله على قدرته ووهب له النبوة كما يقال الفواتح عنوان الخواتیم. وقال ابن منیر كان مقدمة النبوة في حق النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى الله تعالى عز وجل بالخلوة في غار حراء. ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بتوں کے خلاف بغض ڈال دیا تھا اور اچھی عادتوں کو محبوب بنا دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی اور برے ساتھیوں سے دوری کو پسند فرمایا. جب آپ نے ان اوصاف حمیدہ کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی نیت کے مطابق دیا اور نبوت عطا فرمائی. جیسے کہا جاتا ہے کہ ابتدا خاتمہ کا عنوان ہوتا ہے، اور ابن منیر شارح بخاری نے کہا ہے کہ یہ نبوت کا مقدمہ تھا کہ آپ نے مخلوق سے خالق کی طرف ہجرت کی اور غار حراء میں تنہائی اختیار فرمائی. ترجمہ ختم ہوا. قلب کی بحث میں تفصیل سے گزر چکا کہ اصل دانہ بینا قلب ہے. معاصی کے ارتکاب سے اس پر غبار بیٹھ جاتا ہے، رفتہ رفتہ اس کی بینائی ختم ہو جاتی ہے. یہی دل کا سب سے خطرناک مرض ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو کہیں یوں بیان کیا ہے: ران علی قلوبہم، کبھی فرمایا اثم قلبہ، اور کہیں فرمایا کہ فإنہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التي في الصدور، یعنی ان کے سر کی آنکھیں اندھی نہیں بلکہ ان کے سینے میں دل اندھے ہیں. یہاں عمیون اور بصر، عما اور بصر کا تقابل عدم اور ملکہ کا ہے. اندھے کا لفظ اس پر بولا جاتا ہے جس کے شان سے دیکھنا ہو. عما میں شانہ ان یکون بصیراً. پتھر اور دیوار کو کوئی اندھا نہیں کہتا. معلوم ہوا کہ قرآن مجید نے دل کو اس لیے اندھا فرمایا کہ اس کے شان سے بینائی تھی. سوال: یہ آیتیں تو کفار کے حق میں نازل ہوئی جن کے دلوں پر کفر کی ظلمت چھا چکی تھی اور وہ حق کو نہیں دیکھ سکتے تھے. الجواب: اثر تو ایک ہے، یعنی عدم رؤیت قلوب. ہاں، مؤثر اور سبب مختلف ہو سکتے ہیں. کفار کے عدم رؤیت قلب کا سبب ظلمت کفر ہے، اور مسلمانوں کے عدم رؤیت قلب کا سبب ظلمت عصیاں ہے، فسق و فجور، مخالفت سنت اور اتباع ہوا ہے. یہ ضروری نہیں کہ اثر واحد ہو تو مؤثر اور سبب بھی واحد ہو. امراض قلب کے ماہر معالج انبیاء علیہ السلام تھے. انہوں نے قلب کی صحت کا نسخہ ذکر الہی بتایا جس سے قلب سلیم اور مطمئن ہو جاتا ہے. قلب کے لیے غذائے صالحہ شریعت حقہ کی پیروی اور احکام الہی کی پابندی بتایا، اور غذائے فاسدہ یعنی شرک و بدعت اور اتباع ہوا سے منع فرمایا. انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کے صحیح جانشینوں نے ان کی نیابت کی، جن کو صوفیاء کرام اور علماء ربانی کہا جاتا ہے. مگر آج ان کے وجود عنقا ہیں. مشائخیت اور سجادہ نشینی، علم و فضل اور وعظ اور تبلیغ کے دعوے تو موجود ہیں مگر حقیقت غائب ہے. امام ولی اللہ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے حالات کا جو نقشہ تفہیمات الہیہ میں کھینچا ہے، آج کے حالات اس سے بھی بدتر ہو گئے ہیں. فرماتے ہیں: اے سجادہ نشینوں جو اپنے آبا کی مسندوں پر بغیر کسی استحقاق کے جمے بیٹھے ہو، تم نے وہ طریقہ تو چھوڑ دیا جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا تھا، اور اپنی خواہشات کی اتباع کو تم نے دین بنا لیا، اور ہر شخص پیشوا بنا بیٹھا ہے اور اپنے آپ کو ہادی اور مہدی سمجھتا ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں ضال اور مضل ہے. ہم ان لوگوں کو قطعاً پسند نہیں کرتے جو محض دنیاوی اغراض اور مادی مفاد کی خاطر لوگوں سے بیعت لیتے پھرتے ہیں. یہ لوگ راہزن ہیں اور ڈاکو ہیں، جھوٹے اور فتنہ پرداز ہیں. لوگوں، خبردار، ان ڈاکوؤں سے ہوشیار رہنا. تمہیں تو صرف اس شخص کو اپنا مرشد اور پیشوا بنانا ہے جو کتاب و سنت کی طرف دعوت دے. شیخ کا قول ختم ہوا. حقیقت یہ ہے کہ جب سے عقابوں کے نشیمن زاغوں کے تصرف میں آئے ہیں، وہ مقام جہاں سے رشد و ہدایت کے چشمے پھوٹتے تھے، آج بےہودگی اور عیاشی، بے دینی اور آوارگی کے مراکز بن گئے ہیں. جہاں دین کے علاوہ سب کچھ موجود ہے اور جہاں سے دینداری اور ہدایت کے علاوہ سب کچھ ملتا ہے، دنیا بن رہی ہے اور عاقبت بگڑ رہی ہے، اور بقول عارف الہ آبادی اسے ایک کاروبار بنا لیا گیا ہے. مردہ سمجھ ان کو جو پہنچے ہیں خدا تک، مرشد وہی ہے جو ہو گورنمنٹ رسیدہ.
اور علماء کا جو نقشہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں کھینچا ہے وہ 6 صدی ہجری کے علماء سے متعلق ہے۔ فرماتے ہیں انتم کالمنخل یخرج منہ الدقیق الطیب وتبقى فيه النخالة كذلك أنتم تخرجون الحكمة من أفواهكم ويبقى الغل في قلوبكم أفسدتم آخرتكم فصلاح الدنيا عددكم أحب إليكم من صلاح الآخرة فأي الناس أخسر منكم لو تعلمون۔ ترجمہ، تم مثال چھنی کے ہو کہ اس میں سے باریک آٹا نکل جاتا ہے اور موٹا رہ جاتا ہے، اسی طرح تم سے حکمت کی باتیں تمہارے منہ سے نکلتی ہیں اور اس کا جو غل ہے وہ تمہارے قلوب میں رہ جاتا ہے۔ تم نے اپنی دنیا کو بنا لیا اور آخرت کو بگاڑ لیا، پس تم سے زیادہ نقصان اٹھانے والے تم سے زیادہ کون ہیں اگر تم جانتے ہو۔ ترجمہ ختم ہوا۔ فائدہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے زمانے کے علماء سے شکایت ہے کہ تم چھلنی کی مانند ہو جس سے باریک اور عمدہ آٹا نکل جاتا ہے اور چھان اس کے اندر رہ جاتا ہے، مگر آج کے علماء اللہ ماشاء اللہ ان کی یہ حالت ہے کہ وہ اس موٹی چھلنی کی مانند ہے جس سے چھان بھی خارج ہوتا رہتا ہے اور وہی حصہ چھلنی کے اندر رہ جاتا ہے جو سب سے زیادہ ردی اور بیکار ہو۔ اسی طرح ان کے منہ سے اگر کبھی کبھار حکمت کی ایک آدھ بات نکلتی ہے تو اس کے ساتھ 10 باتیں ایسی بھی نکلتی ہیں جو تہذیب اور شرافت کا ماتم کرتے ہوئی فضا میں پھیل جاتی ہیں۔ جب ہمارے فکر و عمل کی حالت یہ ہے، ہمارے عوام اور خواص کی ذہنیت اس قسم کی ہے، تو قلوب کی کیفیت کا اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے۔ جب ان کی قلوب نور بصیرت سے محروم ہے تو اپنے اوپر قیاس کر کے صلحائے امت اور اصحاب بصیرت کا انکار کر دیں یا رویت رسول کا انکار کر دیں تو ہم انہیں معذور سمجھتے ہیں، کیونکہ کسی شخص کو نابینا آدمی سے یہ گلہ نہیں ہوتا کہ وہ دیکھتا کیوں نہیں، بلکہ ان کی حالت قابل رحم ہے۔ ان کے دل روگی ہیں، یعنی مریض ہیں، ان کی قلوب بیمار ہیں۔ اس لیے ہمارا مخلصانہ مشورہ یہی ہے کہ کسی معالج روحانی کی خدمت میں جا کر اپنے قلوب کا علاج کرائیں۔ شعر، دل بنا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ ماشاءاللہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔